بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رین چند شاہ 1924 میں رین چند شاہ حکومت کشمیر پر متمکن ہوا۔ رین چند شاہ تبت کا باشندہ اور بدھ مذہب کا پیروکار تھا۔ جب اپنا وطن چھوڑ کر کشمیر پہنچا تو اس نے یہاں دوسرا ہی طریقہ پایا۔ لوگ مذہبی پابندیوں کو چھوڑ کر خدا سے بھی منحرف تھے۔ گھر گھر نیا مت، آدمی کا طریقہ جدا تھا۔ در حقیقت ان میں کسی مذہب کی بو تک نظر نہیں آتی تھی۔ اس بے دینی اور لا مذہبی نے رین چند کو بھی متاثر کیا۔ آخر جو ہی اس نے تخت حکومت پر قدم رکھا اسے مذہب کی تلاش ہوئی۔ شاہ میر کی مصابیحت اور زہد و تقوی نے اس کے دل میں ایک اسلام کی نسبت نیک خیالی پیدا کر دی تھی، لیکن چونکہ تمام رعایا غیر مذاہب کی معتقد تھی، سیاسی خیالات اس امر کے مانع ہوتے تھے کہ وہ کھلے طور پر دین اسلام قبول کر لیں۔ پہلے تو اس نے تمام مذاہب مروجہ کی تحقیقات پورے طور پر کی اور پھر سب کو میزان امتحان میں کما ینبغی جانچا۔ آخر ایک دن مصمم ارادہ کر لیا، کل صبح جس شخص کو میں سب سے پہلے دیکھوں گا اسی کا دین اختیار کر لوں گا۔ اس کا محل لبے دریا پر واقع تھا۔ جب دوسرے دن صبح کو مسند سے اٹھا تو اس نے دریا کی طرف کا دریچہ کھول کر دیکھا، کوئی شخص دریا کے کنارے بطریق اسلام نماز فجر ادا کر رہا ہے۔ حسب وعدہ اس نے اس فقیر کو بلوایا۔ اسلام کے اصولوں سے تو پہلے ہی وہ واقف تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور مع اہل و عیال فقیر کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس فقیر کا مشہور نام سید شرف الدین المعروف بلبل شاہ ہے۔ یہی شخص تھا جو اسی دن 725 ہجری کو وارد سری نگر ہوا تھا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے کشمیر میں دین اسلام کی بنیاد ڈالی۔ رین چند کا اسلامی نام ملک صدر الدین قرار پایا۔ اس کی متابعت میں راون چندر اور بعض دیگر امراء اور عوام الناس بھی اسی موقع پر بلبل شاہ کے دستے مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے۔ بقول علی الناس علی دین ملوکہم، ان دنوں اسلام کا نور چاروں طرف پھیل گیا۔ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ صدر الدین اپنے عہد حکومت میں اشاعت اسلام کے لیے ہمتاً سعی کرتا رہا۔ ملک صدر الدین نے مرشد بزرگوار کے لیے دریائے بہت کے کنارے پر خانقاہ تعمیر کرائی، جس کے متصل ایک مسافر خانہ اور مسجد بھی تعمیر ہوئی اور بلبل شاہ کا لنگر جاری ہو گیا۔ لنگر وغیرہ مصارف کے لیے صدر الدین نے پرگنہ ناگام میں چند گاؤں وقف کر دیے جو شاہان چغتائی کے زمانے تک خانقاہ کی جاگیر میں شامل رہے۔ مسلمانوں کی عمارتوں میں بہت سی پہلی عمارتیں یہی خانقاہ اور مسجد ہیں جو آج تک بلبل شاہ کے نام سے موسوم ہیں۔ بلبل لانکر یعنی بلبل لنگر بدستور موجود ہیں۔ سوائے خانقاہ کے باقی تمام عمارات وقتاً فوقتاً ضبط ہو گئی ہیں۔ اس خانقاہ کے متصل جانب شمال ملک صدر الدین نے اپنا محل بھی تیار کرایا تھا، جس کے متصل ایک جامع مسجد بھی بنوائی گئی تھی، لیکن اس تمام عمارات کا اب نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ شاہی محلات کی جگہ اب حضرت اویسی صاحب کا مقبرہ اور مسجد آباد ہیں، لیکن مسجد جو تھوڑے عرصے بعد ہی جل گئی تھی اور چھوٹے پیمانے پر پھر تیار کی گئی تھی، اب تک ریٹن مسجد کے نام سے مشہور چلی آتی ہے۔